تو انشاءاللہ آج ہماری لیسن نمبر 61 ہے اور حدیث نمبر 80 اور 81 ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تو باب ہے رفع العلم. رفع اردو میں بھی ہم کرتے ہیں. رفعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی. تو رفع بلند کرنا علم میں، یا رفع کا مطلب دیکھیں بلند کرنا بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اٹھ جانا، چلے جانا. تو باب اٹھ جانا علم کا، وظہوری اور ظاہر ہونا. ظاہر بھی ہم اردو میں اسی روٹ سے یوز کرتے ہیں. الجہل، جہالت کا ظاہر ہونا. تو باب اس بارے میں ہے کہ علم اٹھ جانے کے بارے میں اور جہالت کے پھیل جانے کے بارے میں. تو اب اس پر امام بخاری عام طور پر کیا کرتے ہیں، ایک بات باب میں ہیڈنگ ڈال کر پھر یا تو کوئی حدیث کا ٹکڑا لاتے ہیں یا کوئی قرآن کی آیت لاتے ہیں، جو کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری کس ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں، کیوں یہ باب باندھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہم اس میں یہ لائے ہیں ربیعہ کا قول. ربیعہ کون تھے؟ یہ امام مالک کے استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے، مشہور مدینہ کے مشہور عالم تھے. ٹھیک ہے، اور امام مالک کے استاد تھے. تو ان کا قول یہاں پر بتاتے ہیں ہم کو. قال لا ينبغي، نہیں جائز، ينبغي نہیں زیب دیتا. ہم کہتے ہیں زیب نہیں دیتا، تو مطلب یہ چیز صحیح نہیں ہے کسی چیز کو ضائع کر دینا، یعنی کہ یہ زیب نہیں دیتا، یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. اس کے لیے کہتے لا ينبغي لی احدن، لی واسطے، احدن کسی ایک کے لیے بھی، عندہ اس کے پاس، شیئن کچھ ہو، من العلم علم میں سے اس کے پاس کچھ ہو. اور العلم سے مطلب آپ کو پتہ ہونا چاہیے العلم ہے تو کون سا علم ہے؟ مطلب دین کا علم، قرآن اور حدیث کا علم. ٹھیک ہے، تو جس کے پاس قرآن اور حدیث کے علم میں سے کچھ علم ہو، ان یہ کہ یضیع ضائع کرنے کا جو روٹ ورڈ ہے نا اردو میں ہم کہتے ہیں ضائع کر دے، یہ سیم ہے. یضیع وہ ضائع کر دے نفسہ، تو وہ اس کو اپنے پاس ہی رکھ کے ضائع کر دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ نے تو اسے علم دیا، اس علم سے اس نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور اس نہ کسی کو بتایا اور وہ ضائع ہو گیا. ظاہر بات علم کا ضائع ہونا یہی ہے کہ اللہ نے تو علم دیا لیکن انسان نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا، نہ دوسروں کو فائدہ دیا. تو یہ پیچھے امام بخاری نے ہمیں ایک حدیث ہم نے جو پڑھی پچھلی، کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو کہ تین طرح کی زمین کی طرح 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ علم کے بارے میں مختلف رویے رکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ یاد ہوگا، ابھی لاسٹ ٹائم ہی پڑھی ہم نے، کہ ایک وہ گروہ جو کہ علم کو سیکھتا ہے اور اس کو بہت خوب خوشی سے لیتا ہے، خوشی سے محنت کر کے سیکھتا ہے اور اس کو پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، تو خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس علم سے، کیونکہ ان کا فائدہ ہی جب انسان اس کو عمل میں لائے اور پھر وہ اس کو دوسروں کو سکھاتا ہے، تو یعنی کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے. یہ وہ زمین ہے جو کہ جذب کرتی ہے بارش کے پانی کو اور خوب نباتات اگاتی ہے، تو یہ پھر اس سے انسانوں اور جانوروں کو فائدے پہنچتے ہیں. تو اب دوسرے اور تیسرے قسم کے لوگ کون سے تھے جو کہ علم کو لے کر پانی، جیسے ایک وہ زمین جو کہ پانی جذب نہیں کرتی، اسی طرح وہ لوگ جو کہ علم پر خود تو عمل بہت نہیں کرتے
لیکن اس کو کم از کم یاد کر کے آگے پہنچا دیتے ہیں. تو یعنی کہ خود غور و فکر نہیں کرتے. یہ نہیں کہ مطلب دیکھیے علم پر غور و فکر ضروری ہوتا ہے. جب علم انسان سیکھتا ہے تو اللہ کے دین کا علم ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان آنکھیں بند کر کے پڑھے. اس کو پڑھ کر اس پر غور و فکر کرنا سیکھنا، اپنے اندر اس سے وسعت پیدا کرنا، پھر اس کو عمل میں لانا. تو اس نے بہت زیادہ اس نے غور و فکر نہیں کیا اور اس کو عمل نہیں کیا، مگر اس کو کم از کم اس نے جو جیسا لیا تھا ویسا کا ویسا یاد کر کے اسے آگے پہنچا دیا تو بھی کچھ فائدہ کیا. تو یہ 3 طریقہ کے لوگ تھے. اور ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک قسم یہ تھی جس نے دین کی طرف کچھ نہ دھیان ہی نہیں دیا، نہ کچھ سیکھا، نہ دوسروں کو سکھایا، نہ خود فائدہ اٹھایا، نہ دوسروں کو فائدہ دیا. اب امام بخاری کا اس باب سے ربط ہے، اور جیسے کہ میں نے بتایا کہ امام بخاری کی احادیث میں بہت گہرا ربط ہوتا ہے جس ترتیب سے وہ لاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم جو ہے وہ اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، اور پھر اگر جب علم اٹھ جائے گا تو جہالت رہ جائے گی. اب یہ علم اٹھ کیسے جائے گا؟ تو اس کے بارے میں ہم نے پیچھے 71 حدیث میں تھوڑی سی بحث کی تھی کہ علم نہیں اٹھے گا بلکہ علم والے اٹھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے بتدریج جن لوگوں کو اللہ نے دین کا گہرا علم دیا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور جو لوگ دین کی بہت خدمتیں کر رہے ہیں وہ دنیا میں نہیں رہیں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ علم کی کمی ہوتی جائے گی، کیونکہ پھر ان کو ریپلیس کرنے کے لیے اتنے بڑے عالم پیدا نہیں ہوں گے. دیکھیں اگر ہم دیکھیں ماضی کے جو علماء کی قربانیاں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ وہ ان لوگوں کا جنون کی حد تک ان سے محبت تھی کہ انہوں نے اپنی ہر طرح کی مشکلات اٹھائی. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمیں دی گئی کہ وہ اتنا لمبا سفر پر چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، اور تھکاوٹ بھی برداشت کی، بھوک بھی برداشت کی. اسی طرح خود امام بخاری کی زندگی دیکھتے ہیں تو انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے اور بھوک برداشت کی اور تنگ دستی برداشت کی، لیکن علم کے لیے ساری قربانیاں دی. تو جب ایسے لوگ اگر دنیا سے چلے گئے تو اب آج ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے. دیکھیں آج بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ بہت اخلاص کے ساتھ دین سیکھتے سکھاتے بھی ہیں، مگر وہ ڈیڈیکیشن جو اس زمانے کے تھا اب وہ نہیں ہے کہیں بھی دنیا میں. اسی وجہ سے دیکھیں کہ آج بھی ہم محتاج ہیں ان کی کتابوں کے. ہم آج بھی ان علماء کی کتابوں پر زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. گہرا علم جو علماء بنتے ہیں ان کو ان علماء صرف کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے جب کہیں جا کے ان کو صحیح علم ملتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جتنا ڈیووشن سے انسان علم کو سیکھتا سکھاتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اس کے علم کی حفاظت کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں. تو اب امام بخاری کا یہاں کہنا یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے اور پھر اس کو جو کہ ریپلیس کرنے والے اتنے مخلص بندے نہیں آئیں گے وقت کے ساتھ ساتھ، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان حالات دنیا کے بدل جاتے ہیں. دنیا میں وہ اخلاص نہیں رہا، دنیا میں دین کے علم کی وہ اہمیت نہیں رہی، تو پھر جو ہے کیا ہوگا کہ جہالت صرف رہ جائے گی اور علم اٹھ جائے گا. اب علم اٹھ جائے گا اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کیا علم جو ہے وہ راتوں رات اٹھ جائے گا. تو یہ اس حدیث سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ علم اچانک اٹھ جائے گا، مگر اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ علم نہیں اٹھے گا بلکہ علماء چلے جائیں گے دنیا سے. اور پھر ہم نے حدیث 71 کے سمجھنے میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، میں نے آپ کو سبق میں سکھائی تھی کہ ہوا قیامت کے وقت ایسی ہوا چلے گی خوشبو جس میں ہوگی، اور اس سے تمام جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر صرف بدترین مخلوق رہ جائے گی، صرف وہ انسان رہ جائیں گے جن میں کوئی اللہ کو پکارنے والا نہیں ہوگا. تو گیا پھر اچانک ایک رات میں سارا علم چلا جائے گا. جب وہ ہوا چلے گی تو سارے علماء سارے علم والے چلے جائیں گے، سارے ایمان والے چلے جائیں گے، پھر کسی کو کوئی اچھی بات بتانے والا نہیں رہے گا.
تو یہ امام بخاری یہاں ہمیں بتا رہے ہیں. اور پھر یہ ربیع کا قول لا کر یہ بتا رہے ہیں, اور یہ ربیع کے بارے میں صحیح حدیث سے یہ قول ہے, صحیح سند سے یہ قول موجود ہے. دیکھیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کوئی صحیح سند سے نہیں حفاظت کی گئی, بلکہ علماء کے اور صحابہ کرام کے جو اقوال ہیں ان کو بھی سند کے ساتھ پرکھا گیا, پھر اس کو قابل اعتماد سمجھا گیا. تو اس کی ربیع کی جو سند ہے یہ ہے عبد العزیز اوسی ان مالک ان ربیع, ٹھیک ہے. گویا کہ مالک چونکہ ان کے شاگرد تھے, تو مالک نے یہ حدیث اپنے شاگرد عبد العزیز اویسی کو بتائی, اور پھر امام مالک تک, امام بخاری تک پہنچی. تو یہ حدیث جو ہے وہ باسند, یہ حدیث نہیں سوری, یہ قول جو ہے یہ باسند ہے, صحیح مستند طریقے سے آیا ہے اور قابل قبول ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی انسان کو اللہ نے تھوڑا سا بھی, کسی مسلمان کو, اہل ایمان کو اللہ نے جو تھوڑا سا بھی علم دیا ہو, اگر وہ اس علم کو ضائع کر دیتا ہے, معنی یہ کہ نہ تو وہ اس کو یاد رکھ کے اپنے عمل میں لاتا ہے, اور نہ اس کو, اگر عمل میں لاتا بھی ہے لیکن اس کو آگے کسی کو نہیں بتاتا, پھر وہ انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, تو وہ علم وہیں پہ ختم ہو گیا. اس کا جو علم تھا وہ اپنے ساتھ ہی لے کے چلا گیا. تو گویا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہمیں امام بخاری کے, علم ایسی چیز ہے کہ انسان ضروری نہیں ہے کہ سارے علماء پر ہی ڈیپینڈ کریں, کہ علماء کا فریضہ ہے کہ وہ دین سیکھیں گے اور سب کو سکھائیں گے. ہم تو عام آدمی ہیں, ہمارا کوئی فرض نہیں ہے. بلکہ امام بخاری ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ نے کسی کو تھوڑا سا بھی علم دیا ہے, تو تم انہی کا انتظار میں نہ رہو کہ وہ جو علماء ہے وہ انہی کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو پہنچائیں گے. اگر تمہارے پاس تمہارے آس پاس کے جو لوگ ہیں, تو تم ان میں کچھ نہ کچھ اس علم کو بتا دو, تاکہ جب تمہاری موت آئے تو وہ علم تمہارے ساتھ نہ رخصت ہو جائے. اور اگر تم اسی طرح رہے کہ کوئی انسان اتنا اس چیز کو ضروری نہیں سمجھے گا, اور پھر علماء جو ہے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہوتے جائیں گے, اور ایک دن آئے گا کہ کوئی علم والا نہیں رہے گا, تو پھر دنیا میں جہالت ہو جائے گی. تو اب جہالت کے کیا نقصان ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلیں گے, ٹھیک ہے, کہ جب اللہ کا دین نہیں ہوگا دنیا میں, دین کا علم نہیں ہوگا, تو پھر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اس دنیا میں. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا باب کا مقصد سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہمیں اس کا تعلق کیا ہے, کتاب العلم سے کیا تعلق ہے. کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ علم ایک ایسی نعمت ہے جس کی قدر کرنا بے حد ضروری ہے, اور اس کی قدر یہی ہے کہ انسان خود یاد کرے, عمل کرے, اور اس کو جیسے صحیح سیکھ کر صحیح اس کو آگے پہنچا دے. اس انتظار میں نہ رہے کہ کوئی اور عالم آ کے ہی بتائے گا تو ہی دوسروں کو پتہ چلے, بلکہ وہ بتاتا رہے تاکہ اس کے ساتھ اس کا علم مر نہ جائے. جو بھی اللہ نے اسے علم دیا ہے وہ اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت نہ ہو جائے, کیونکہ اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو پھر جہالت عام ہو جائے گی. تو اب ہم حدیث کو پڑھتے ہیں. حدثنا, دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بات ضروری ہے جاننا کہ یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کچا پکا علم آگے بڑھائے, یہ بھی خرابی کا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان آدھی بات سنے آدھی نہیں سنے اور کہے نہیں مجھے تو آگے بتانا ضروری ہے, تو وہ بے ڈھنگے طریقے سے بس کچی پکی بات آگے بڑھا دے. نہیں, علم کے لیے ضروری ہے کہ چاہے تھوڑا سا بھی علم ہو اس کو پکا کرے, اس پر عمل کرے, اس کو صحیح غور و فکر کر کے سمجھے اور پھر آگے پہنچائے. صحیح کا صحیح, اپنی طرف سے نہیں کہ دو باتیں علم کی جو سیکھی اور پھر کچھ اپنی باتیں ساتھ ملا دی. نہیں, جس طرح حدیث کی حفاظت کس طرح کی گئی, ہمیں کیسے سکھایا گیا کہ ایک لفظ میں بھی ذرا سا بھی فرق ہوتا تھا تو وہ بھی امانت کے ساتھ بتا دیتے تھے کہ یہاں پر یہ لفظ ایسا تھا یا ایسا تھا, میں شیور نہیں ہوں. تو اس وجہ سے اس کو امانت
اس کو امانت آگے جب پہنچانا ہے تو یہ بہت بڑی امانت ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیکھتے وقت ہی انسان خیال رکھے کہ میں جب سن رہا ہوں تو میں غور سے سنوں، میں اہم باتوں کو لکھ لوں، اور پھر میں اس پر عمل کروں، اور اس کو پھر میں اچھی طرح سے دوسرے کو اسی حفاظت امانت کے ساتھ پہنچاؤں، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہے حدیث، حدثنا، ہم کو بیان کیا، عمران نے، ابن میسرتا، عمران ابن میسرتا، یہ استاد ہیں امام بخاری کے۔ حدثنا عبد الوارث نے ہم کو بیان کیا، عن ابی طیاح سے انہوں نے بیان کیا، عن انس انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا۔ تو یہ جو سارے راوی ہیں اس حدیث کے، وہ بصرہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت انس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بڑی عمر میں بصرہ میں تھے، اور بصرہ ہی میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو حضرت انس اس کے راوی ہیں۔ قال، کہا، رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بے شک، من اشراط الساعت، شرط سے ہے نشانیاں، ٹھیک ہے۔ تو نشانیاں، شرط کا ڈائریکٹ مطلب نشانی نہیں ہوتا، لیکن کسی چیز کی شرط پوری ہوتی ہے تو وہ چیز آ جاتی ہے، تو اس وجہ سے اشراط الساعت، قیامت کی نشانیاں میں سے یہ ہے کہ ان یرفع، کہ اٹھا لیا جائے گا، اٹھ جائے گا، العلم، علم اٹھ جائے گا۔ تو وَيَثْبُتَ، اور ثبتا سے مطلب ہوتا ہے جم جانا، تو یعنی کہ قائم ہو جائے گی، باقی رہ جائے گی، الجہل، اگر علم اٹھ گیا تو پھر جہالت باقی رہ جائے گی، تو پھر جب جہالت باقی رہ جائے گی تو کیا ہوگا، یشربو، پھر شراب پی جائے گی، الخمرہ، شراب پی جائے گی سے مطلب شراب تو ابھی بھی پی جاتی ہے، مگر اس وقت یہ حالت ہوگی کہ شراب عام کھلا پی جائے گی، اس میں کوئی برائی نہیں سمجھی جائے گی، اور کثرت سے پی جائے گی۔ وَيَظْهَرَ، اور ظاہر ہو جائے گا، ظاہر ہونا یعنی کہ زنا کا گناہ جو ہوگا وہ اتنا ظاہر ہو جائے گا کہ وہ بھی عام ہوگا، اس میں کوئی یعنی کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اور یہ تو دیکھیں ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ الحمدللہ یعنی کہ یہ گناہ ہوتا تو ساری دنیا میں ہے، لیکن اس کو پھر بھی چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جو گناہ چھپا کر کیے جاتے ہیں ان کے عام ہونے میں، ان کی قباحت دلوں سے دور ہونے میں نہیں ہوتی، اس کی قباحت پھر بھی موجود رہتی ہے۔ لیکن جو کھلے گناہ ہو جاتے ہیں، جس کو ہر وقت ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، تو وہ اس سے انسان امیون ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں جس طرح کوئی بیماری سے انسان امیون ہو جاتا ہے، اس کو پھر کوئی اثر نہیں ہوتی وہ بیماری کا، وہ جراثیم اس کو اثر نہیں کرتے، اسی طرح اس سے کوئی سبق نہیں لیتا، اور ایسے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی پھر ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا۔ تو آج ویسٹرن کنٹریز میں اس کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا، یعنی کہ لوگ فخریہ کہتے ہیں کہ شادی کے جھنجٹ میں ہمیں نہیں پڑنا، تو وہ پھر بغیر شادی کے رہنا ہی پسند کرتے ہیں، اور کتنے لوگوں سے کس کے ریلیشن ہے کیا ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ لوگ اپنے قصے سنا رہے ہوتے ہیں بوائے فرینڈس کے، یہ وہ گرل فرینڈس کے، لیکن اس میں کسی کو یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیسی بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث اور 81 حدیث دونوں سیم ہے، مگر اس میں تھوڑی سی زیادہ چیزیں ہیں، تو میں اس کو بھی ساتھ پڑھ لیتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ حدثنا، بیان کیا ہم سے مسدد نے، قال حدثنا
یحییٰ عن شعبہ، یحییٰ کو نے بیان کیا شعبہ سے، عن قتادہ انہوں نے قتادہ سے، عن انس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے، قال لأحدثنکم، یہاں پر اس لفظ میں تھوڑی سی تاکید ہے، لام تاکید ہوتا ہے، احدثن یہ فعل مضارع ہے، میں ضرور بیان کروں گا، نون پر شد جب ہوتی ہے تو وہ بھی ایک تاکید ہوتی ہے، میں ضرور بیان کروں گا تم کو، حدیثاً ایک حدیث، لا یحدثکم نہیں کوئی بیان کرے گا تم کو، احد کوئی ایک، بعدی میرے بعد۔ اب حضرت انس کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور تم کو ایک حدیث بیان کروں گا، جو میں چلا جاؤں گا، میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو تمہیں کوئی نہیں بتائے گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں حضرت انس جو تھے وہ آخری صحابی تھے جو بصرہ میں جن کا انتقال ہوا تھا، تو حضرت انس کا یہ کہنا ہے کہ اب صحابہ کرام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جب میں رخصت ہو جاؤں گا تو کوئی ایسا بندہ نہیں رہے گا جس نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہو اور وہ آگے بڑھائے۔ تو یہ ان کا یہ مقصد ہے کہ اب میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے، تو میں چلا گیا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کوئی تم کو اب حدیث سنانے والا نہیں رہے گا، ٹھیک ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو من اشراط الساعت، اچھا سوری، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول آپ فرما رہے تھے، من اشراط الساعت، تو من اشراط الساعت قیامت کی نشانیوں میں سے، ان یہ کہ یقل العلم کہ علم جو ہے وہ قلیل ہو جائے گا، وَيَظْهَرَ الجَّهْلُ اور ظاہر ہو جائے گی جہالت، کیونکہ جہالت اور علم ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ضد ہے ایک دوسرے کے، اگر ایک چلا گیا تو دوسرا رہ جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الجَّهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا اور زنا عام ہو جائے گا، وَيَكْثُرَ النَّاسُ وَيَكْثَرُ النِّسَاءُ اور کثرت سے ہوگی عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہوگی، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ اور مرد جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، مرد قلیل رہ جائیں گے اور عورتوں کی کثرت بہت زیادہ ہوگی، حتیٰ یہاں تک کہ یکونا ہوگی، لِخَمْسِینَ 50 امرأتن عورتوں کے لیے، 50 عورتیں ہوں گی، امرأتن القیم اور ایک جو ہوگا مرد ہوگا، مرد کے لیے قیم کہا ہے یہاں پر، کیونکہ قیم کا معنی وہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس کے پرووائڈر ہوتا ہے، اس کے معاملات، اس کے افیئر کا ٹیک کیئر کرنے والا ہوتا ہے۔ تو 50 عورتوں کا کام چلانے والا ایک مرد ہوگا، 50 عورتیں ہوں گی اور ایک ہی مرد جو ہے وہ مرد کی یعنی ان عورتوں کی ذمہ داری لینے والا ہوگا۔ تو یہ قوام، یہ القیم جو ہے وہ ایکچولی قوام، اس کا قوام ہی ہے، لیکن یہ قیم جو ہے وہ جمع کا صیغہ نہیں ہے کہ القیم، اس کے میں نے تفصیل نہیں دیکھی، مگر قوام یہ جو ہے الواحد، یہاں پر دیکھیں الواحد کا لفظ بھی ہے، اس حدیث میں یہاں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک ہی قوام ہوگا، اس کا نگران ایک ہی ہوگا، القیم الواحد، یہ یہاں پر ٹکڑا ایک لفظ کٹا ہوا ہے۔ میں نے یہ بک دوسری بک اس لیے کھولی کہ
میری بک جو جس سے پڑھتی ہوں اس میں ذرا سا الفاظ بہت جڑے جڑے سے ہیں تو پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ القیم جو ہے وہ بھی واحد ہی ہے. شاید ہو سکتا ہے قوام اور قیم کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہو، کیونکہ قوام جو ہے وہ تو ہماری شریعت کے لحاظ سے مرد جو ہے وہ اپنی بیویوں پر قوام ہوتا ہے، تو بیویوں کی وہاں پر لمٹ ہوتی ہے. یہاں پر عورتیں ہیں، اب یہاں عورتیں کس طرح سے وہ مرد ان کے قیم ہوگا، ان کے معاملات کی ٹیک کیئر کر رہا ہوگا. تو یہ علماء نے اس پر مختلف باتیں کی ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا. یہ اس کو میں انشاءاللہ ابھی بتاتی ہوں. تو اب ان دونوں حدیث میں صرف تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اس میں تھوڑی چیزیں تھوڑا سا زیادہ ہے اور اس میں تھوڑی سی کمی ہے. وہ تو سیم حضرت انس ہی راوی ہیں. تو اب یہ کہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں قیامت کی نشانیاں بیان ہوئی ہے، اور اس میں جو نشانیاں بیان کی ہیں وہ یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا، نمبر 1. نمبر 2 جہالت عام ہو جائے گی. نمبر 3 شراب عام پی جائے گی اور زنا کھلم کھلا ہوگا، اور عورتوں کی تعداد مردوں کے مقابلے میں اس طرح ہو جائے گی کہ 50 عورتیں ہوں گی جس کا نگران صرف ایک مرد ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نشانیاں بتائی ہیں اس حدیث میں. لیکن اس باب سے تعلق کون سی چیز کا ہے؟ دین کا تعلق ہے کہ دین کا علم قیامت کے وقت اٹھ جائے گا. تو اب یہ دین کا جو ہے دین کا علم کیسے اٹھ جائے گا؟ حدیث ایک ابن ماجہ کی بھی ایک حدیث ہے کہ علم ایک ہی رات میں سینوں سے اچک لیا جائے گا. یہ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ ایک ہی رات میں جو ہے وہ علم اچک لیا جائے گا. تو اب امام بخاری کی حدیث 80 میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بتدریج علم قیامت تک کم ہوتے قیامت تک ختم ہو جائے گا. قیامت کے قریب علم جو ہے وہ علم کا رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، عالم کوئی نہیں ہوگا. تو اب ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ایسی حدیث آتی ہیں جس میں تھوڑا سا معنی میں کنٹریڈکشن ہوتی ہے ایک دوسرے سے، کہ اب اس میں تھوڑا سا کچھ فرق حکم بتایا گیا ہے، دوسرے میں کچھ اور بتایا گیا ہے، تو اس میں علماء کیا کرتے ہیں کہ تطبیق کرتے ہیں. تطبیق کیا ہوتی ہے کہ علماء کچھ اصولوں کے تحت ان دونوں احادیث میں ایسی بات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان دونوں کو صحیح مانا جائے. ورنہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے علم میں بہت احتیاط ہے. اب دونوں حدیثیں اگر صحیح سند سے آئی ہوتی ہے، دونوں کی سند مضبوط ہوتی ہے، تو پھر علماء کسی ایک حدیث کو بھی رد نہیں کر سکتے. پھر اب دونوں پر اگر دونوں کو استعمال کرنا ہے، دونوں کو صحیح ماننا ہے، دونوں کو قابل عمل اور حجت ماننا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ علماء اس میں تطبیق کرتے ہیں. تو اب تطبیق یہ ہوئی کہ شروع میں جو ہے رفع علم آہستہ آہستہ ہوگا کہ مخلص علماء دنیا سے رخصت ہوتے چلے جائیں گے، اور پھر ایسے ان کے لیول کے اور علماء پیدا نہیں ہوں گے. تو پھر علماء کی کمی کی وجہ سے علم کی کمی ہوتی چلی جائے گی، اور پھر یہ ہوگا کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک دم سے یا تو سارے جو بھی بچے ہوئے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ علم ہے ان کو دنیا سے اٹھا لے. تو دیکھیں، ہم نے 71 حدیث میں وہ پڑھی تھی نا، 71 حدیث کے ریفرنس میں ہم نے ایک صحیح حدیث پڑھی تھی کہ قیامت کے قریب ایک ہوا چلے گی جسے جن لوگوں کے دلوں میں تھوڑا سا بھی علم ہوگا، عمل یعنی تھوڑا سا بھی ایمان ہوگا، اللہ ان کو اٹھا لے گا، ان کی موت دے دے گا. پھر قیامت جو ہے وہ بدترین لوگوں پر ہوگی، کیونکہ قیامت ایک ہولناک چیز ہے، ایک عذاب کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے بندوں کو اس تکلیف سے محفوظ رکھے گا، اور صرف جو بدترین لوگ ہیں، جو اللہ کو نام لینے والے بھی نہیں ہیں، ان پر قیامت قائم ہوگی. تو
اس طرح سے دونوں میں تطبیق کی ہے علماء نے کہ پہلے آہستہ آہستہ علماء رخصت ہو جائیں گے اور پھر سارے کے سارے جن کے دنوں میں تھوڑا سا بھی علم ہے وہ سب چلے جائیں گے، تو پھر قیامت کے وقت کوئی علم والا نہ ہوگا۔ تو اب دیکھیں کہ آگے نقصانات بتائے گئے، نشانیاں بتائی گئی کہ کیا پھر ہو جائے گا اگر جہالت ہے دنیا میں، تو پھر کیا ہوگا، پھر گناہ عام ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا اللہ کے دین کا علم اور اللہ کا خوف ہی انسانوں کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو پھر جو ہوگا یہ کہ شراب، زنا اور ہر طرح کے گناہ عام ہو جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا سا ایک بہت ہی اہم فائدہ پتہ چلتا ہے، لیکن پہلے میں تھوڑا یہ بتا دوں عورتوں والی بات میں علماء نے کیا بات کی ہے کہ عورتیں کیوں زیادہ رہ جائیں گی، اس پر انہوں نے بحث یہ کی ہے کہ چونکہ فتنے اتنے عام ہوں گے کہ جنگیں بہت بڑھ جائیں گی اور لڑائی قتل و غارت بہت زیادہ ہوگا، تو اب قتل و غارت اور جنگ جدل میں عام طور پر جو ہوتے ہیں وہ مرد اس میں زیادہ ہوتے ہیں، تو مرد حصہ لیتے ہیں، تو مرد جو ہے دنیا سے کم ہو جائیں گے اور عورتیں باقی رہ جائیں گی۔ اور ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ عورت لڑکی پیدا ہوتی ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، سب اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں عورتوں کو زیادہ لڑکیاں دنیا میں پیدا ہو۔ بہرحال دونوں صورتیں قابل قبول اور سمجھ میں آنے والی ہیں۔ اب امیجن کریں کہ اگر اتنی ساری عورتیں ہیں ایک مرد کے مقابلے میں، تو پھر گناہ بڑھنے کے چانسز کتنے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پھر ظاہری بات ہے کہ یہ عورتیں ایک مرد کے تصرف میں بہت ساری عورتیں آ جائیں گی، اور پھر وہ جائز اور ناجائز جو بھی طریقہ ہوگا وہ ریلیشنز ان کے ساتھ وہ ہوتے رہیں گے مردوں کے۔ ایک حضرت انس ہی کی حدیث ہے کہ بڑی عمر میں حدیث سنائی نہیں، سوری یہ تو بات میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اچھا، تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیامت کے روز عورتیں جو ہوں گی وہ اس طرح مردوں کے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ وہ کہہ رہی ہوں گی کہ اے اللہ کے بندے مجھے اپنا لے، ٹھیک ہے، کیونکہ اب یہ تو دیکھیں ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اگر کمی ہو جائے گی عورتوں مردوں کی اتنی کمی ہو جائے گی تو گویا کہ عورتیں پھر زیادہ اویلیبل ہوں گی اور ان کو مردوں کی ضرورت ہوگی، تو پھر وہ مردوں کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ عورتوں کو مس یوز کرے۔ تو اب یہ حدیث جو ہے نا ایک بہت اہم بات ہمیں سکھاتی ہے۔ اس حدیث میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں دنیا میں ہمیں پیدا کیا اللہ نے، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد ہمیں پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھیں گے، ہم اللہ کے لیے روزے رکھیں گے، عبادت کریں گے، ورشپ کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے قانون کو رائج کر کے ایک حقوق اور فرائض میں بیلنس کر کے ہم جو ہے ایک اچھی دنیا کو ایک ایسی جگہ بنائے جہاں پہ لوگوں کے حقوق کا خیال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں ہمارا حساب کتاب ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہ عبادات ضروری نہیں ہے، عبادات اللہ کی فرما برداری کے لیے ضروری ہے، مگر انسان کو اس دنیا میں اللہ نے بسایا، خلیفہ بنا کے بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بسانے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا میں اس اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اللہ کے قانون کو رائج کیا جائے۔ اب جب اللہ کے قانون میں ہمارے لیے کیا حفاظت ہے کہ جتنے بھی ہمیں امر اور نواہی بتائے گئے کہ یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، ان سب میں
5 چیزوں کی حفاظت ہوتی ہے. ایک تو ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے مقصد، اور ایک ہوتا ہے ہماری جان کی حفاظت کا مقصد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ہماری عقل کی حفاظت کا مقصد ہوتا ہے، اور ایک ہمارے مال کی حفاظت کا مقصد ہوتا ہے، اور ایک ہماری عزت کے حفاظت کا مقصد ہوتا ہے. یعنی کہ 5 بنیادی حقوق ہیں جن کے اندر بیلنس رکھنا یہ ہماری شریعت کا مقصد ہے. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کا دین کا علم جو ہے وہ ہمیں یہ چیزیں سکھاتا ہے. دیکھیں اگر دین کا علم نہیں ہے تو ہمارا علم کے بغیر انسان کا دین جو ہے وہ کس کام کا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین ہے کیا چیز، ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو گیا دین کے علم کے بغیر انسان کا دین خراب ہو جاتا ہے. تو دین خراب ہوا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کو، ہر انسان کے اندر خود غرضی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کسی انسان کی جان کا حفاظت نہیں رہتی، کیونکہ بغیر قانون کے پھر ہر انسان جو بھی طاقتور ہوگا وہ کمزوروں کو کھا جائے گا. جس طرح جنگل میں ہوتا ہے کہ طاقتور جنگل کا قانون دنیا میں اگر آ جائے تو ہر طاقتور کمزور کو کھا جاتا ہے. اور دنیا میں ہوتا ہے، آج بھی ایسے ہوتا ہے، جہاں پر جن جگہوں پر اللہ کا خوف ہٹ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، تو وہ پھر ہر انسان جس کے پاس طاقت ہے وہ کمزوروں کے حقوق کو غصب کرتا ہے. تو انسان کی جانوں کا خطرہ، کوئی حفاظت نہیں رہے گی. انسان کے مال، جس کا دل چاہے گا جو اس کے مال کو چھین لے جائے گا. کسی کے مال کو تحفظ نہیں ہوگا، کسی کی عزت کے، اور عزت سے نسب ہوتی ہے. دیکھیں شوہر اور بیوی گھر چلاتے ہیں، ایک عزت دار گھرانہ ہوتا ہے، پھر وہاں اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ان اولاد کا نسب آگے چلتا ہے اور انسان کا ایک معاشرہ اور خاندان بنتا ہے. تو خاندان کی محبت ہوتی ہے انسان کے دلوں میں، آپس میں خاندانوں کی حفاظت ہوتی ہے. تو اگر زنا بڑھ جاتا ہے تو پھر نسب کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ عورت کیا، بچہ کس کا ہے، اب کون اس کی ذمہ داری لے گا، کس کے نام سے وہ بچے کے آگے نسل چلے گی. تو فیملی کا تحفظ ختم ہو گیا. علم کے بغیر اگر جان کا تحفظ ختم ہو گیا، اور عزت کا تحفظ ختم ہو گیا، اور عقل، شراب نوشی سے، شراب سے اور نشے کی چیزوں سے عقل خراب ہوتی ہے، تو عقل کا تحفظ ختم ہو گیا. تو جب یہ چیزیں ہو جائیں گی عام، تو پھر دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا کو باقی ہی نہیں رکھے گا، کیونکہ دنیا کا پھر مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. اس دنیا میں جب تک اللہ کا قانون چل رہا ہے اس وقت تک اللہ اس دنیا کو رکھے گا قائم. جب لوگوں میں سے علم ختم ہو جائے گا اور اللہ کا قانون ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ اس دنیا کو ختم کر دے گا، پھر قیامت آئے گی. تو گویا کہ علم کی ہمیں بہترین، یعنی کہ جو ہمیں علم کا جو افضل ترین مقصد یہاں نظر آتا ہے اس حدیث میں، کہ دین کا علم ہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاشرہ بیلنس رہتا ہے، اور اسی کی وجہ سے انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو اور عقل کی حفاظت ہوتی ہے. اگر ان کو انسان چھوڑ دے، ان سے فارغ ہو جائے، جاہل بن جائے، اور یہی جہالت کا دور تھا. جہالت کو اندھیرے کیوں کہے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جہالت تھی. لوگ آزاد لوگوں کو پکڑ کر اس کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے، اور پھر وہ بندہ ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارتا تھا. کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کو قتل کر دینا، یہ کوئی چیزیں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ذریعے ہمارا تحفظ کیا، اور ہمیں آج ہم دنیا میں ہیں، اگر سکون ہے دنیا میں، ہمیں کچھ تحفظ حاصل ہے تو یہ دین کے علم کی وجہ سے. تو انشاءاللہ یہ مقاصد ہیں اس حدیث سے. یہ اہم حدیث ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ علم جو ہے وہ یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنا نمازیں پڑھ لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. دین کا علم ہر انسان، ہر مسلمان پر لازم ہے، فرض ہے
کہ وہ علم حاصل کرے، جتنا اس کے اندر استطاعت ہو علم حاصل بھی کرے اور اس کو عمل میں لائے اور اس کی حفاظت کر کے آگے پہنچائے اپنے. اور یہ جو حضرت انس نے اشارہ کیا کہ میرے بعد تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، تو یہ حضرت انس کے بھی یہی ایک طرح سے امام بخاری یہاں حدیث لا کے ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھی اپنے موت سے پہلے یہ فریضہ ادا کیا کہ اپنے سینوں میں لے کر چلے نہیں گئے بلکہ اس کو آگے پہنچا دیا. تو انشاءاللہ حدیث یہ یہاں تک کلیئر ہوگی. اب اس کو امام بخاری دوسری جگہوں پر لائے ہیں تو وہ میں بتا دیتی ہوں آپ لوگوں کو. یہ ہے 5231 کتاب النکاح میں لائے ہیں اور اس سے مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں کا بہت ہو جانا اور مردوں کی کمی. تو گویا کہ خرابی اور جو نکاح کی اہمیت ہے، جو انسان نکاح کرتا ہے گھر بساتا ہے، وہ ختم ہو جائے گی. پھر 5577 میں کتاب مشروبات میں لائے ہیں اس کو. سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت فرمائی کہ اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور آستانے اور فال نکالنے کے پانسے، تیر، یہ سب گندگی کی باتیں ہیں، شیطانی کام ہے، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ. تو امام بخاری نے اس حدیث کے ساتھ اس قرآن کی آیت کو جوڑ کے شراب نوشی کی خرابی اور فساد کو بتایا ہے. پھر یہ بھی کہ نسب کی خرابی، یعنی کہ یہاں پر امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ شراب نوشی اور زنا سے، شراب سے عقل خراب ہوئی، زنا سے نسب خراب ہوئی، کیونکہ جب نسب کا علم ہی نہیں ہے کس کا باپ کون ہے تو پھر خاندان اور معاشرہ خراب ہوا، اور قتل و غارت عام ہو گیا اور جانیں ضائع ہو گئی، اور عورت اور مرد کا تناسب میں فتنے سے، غیر تناسب سے فتنے بڑھ گئے. یہ امام بخاری یہاں پر لائے ہیں. پھر حدیث نمبر 5231 میں نے کر لی، ہاں 5577 اور پھر 6808 جو ہے وہ زنا کے گناہ، یہ کفر اور مرتد کے کتاب میں لائے ہیں. اس میں زنا کے گناہ کو واضح کیا ہے، اس کی قباحت کو بیان کیا ہے. تو انشاءاللہ یہ تو ہو گئی ہماری مختلف جگہوں پر جو امام بخاری لائے اس حدیث کو. تو انشاءاللہ ہمارا لیسن پورا ہوا. آپ لوگوں کو میں ریکارڈنگ آف کر کے ٹائم دے رہی ہوں. آپ لوگ اگر کسی کو کوئی کامنٹ کرنا ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.